یہ سردیوں کی راتیں ہیں جب اندھیرا جلدی چھا جاتا ہے، لوگ جلدی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، سڑکیں اور راستے ویران پڑ جاتے ہیں، اور یہ مخلوق اس موسم میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو دنیا کی جو سب سے زیادہ ڈراؤنے واقعات مانے جاتے ہیں وہ سردیوں میں پیش آئے تھے۔ انہی سردیوں کی خاموشی میں آپ ہماری پوڈ کاسٹ ٹیون ان کیے سن رہے ہیں۔ سو ویلکم ٹو ہارر پوڈ کاسٹ 2۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں نرگس صاحبہ نے ای میل کے ذریعے بھیجا ہے۔ کہتی ہیں کہ ہم ریسنٹلی ایک کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے تھے اور جلد ہی ایک مکان مل گیا جو بھائی کے دوست نے دلوایا۔ اس مکان میں 2 بیڈ روم، 1 باتھ روم اور ایک کچن تھا۔ گھر چھوٹا تھا اور کرایہ بھی بہت کم تھا۔ شروع کے 5-6 دن تو بڑے آرام سے گزر گئے۔ اس کے بعد عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ رات گئے کچن میں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا، چیزیں گم ہو جاتی، خاص کر کے میٹھی چیزیں۔ ایک رات بھائی لیکچر اٹینڈ کر کے گھر آئے۔ اس دن وہ کافی تھکے ہوئے تھے تو باہر کا مین دروازہ اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے سو گئے۔ اب رات کے 2 بجے انہیں احساس ہوا کہ کوئی ان کے کمرے میں موجود ہے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی نہیں ہے، صرف الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ 4 بجے کسی کی آہٹ سے دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک کالا سایہ کھڑا ہوا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور خوف سے ان کی حالت بری ہو گئی۔ وہ پھر بھی اسے دیکھتے رہے کہ آخر کون ہے، کہیں چور تو نہیں گھس آیا۔ تو انہوں نے غور کیا کہ وہ کالا سایہ اپنے اوپر ایک کپڑا لپیٹ رہا ہے۔ لائٹ جلائی یہ سوچ کے کہ چور گھس آیا ہے، تب تک وہ سایہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے اور اپنا وہم سمجھے۔ اگلے دن جب دوبارہ سوئے تو آدھی رات کو کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا وہی کالا سایہ کھڑا ہوا ہے، الماری کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور وہ ان کے کپڑے پہن رہا تھا۔ انہوں نے پھر چور سمجھتے ہوئے اس پر وار کیا تو وہ سایہ کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ سایہ ایک قبرستان میں داخل ہو گیا جو ان کے گھر کے قریب تھا، اور ایک قبر کے پاس پہنچا اور دھواں بن کر اسی قبر پر غائب ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ چیخیں مارتے ہوئے بھاگتے بھاگتے گھر پہنچے۔ اس کے بعد سے انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ کافی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مکان کس شہر میں ہے، کس علاقے میں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں ای میل کے ذریعے بتا سکتی ہیں۔ یہ واقعہ جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ کافی ڈراؤنا ہے، اور یہ واقعہ مجھے ایک ٹرک ڈرائیور نے سنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ رات گئے سفر کرنے والے جو ٹرالرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک رات میں اپنا سامان لے کے جا رہا تھا۔ اب ہمارا جو گزر ہوتا ہے وہ ایسے راستوں سے ہوتا ہے جہاں نہ تو انسان نہ انسان کی ذات ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک رات میرا ٹرک اسٹیشن سے کچھ کلومیٹر پہلے خراب ہو گیا۔ چیک ویک کیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بالکل سنسان پوائنٹ تھا، آس پاس صرف جنگل تھے۔ میں رک گیا اور اپنے ساتھی کو کال کی
کہ وہ اپنا ٹرک ساتھ لائے اور یہ سامان سے بھرا ہوا ٹرالر اسٹیشن تک پہنچا دے۔ کہتے ہیں کہ اس سنسان راستے پر انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے ہو گئے، لیکن وہ ٹرک ڈرائیور نہیں پہنچا۔ میں نے جنگل کے کونے پر ایک ڈھابا بنا ہوا دیکھا جہاں اکثر ٹرک ڈرائیورز رکا کرتے ہیں۔ وہاں جا کر چارپائی پہ لیٹ گیا کہ جب وہ آئے گا تو میں ٹرالر بھجوا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی لیٹے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے زور سے پتھر مارا ہے ٹرک پہ، اور اسی دوران کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جب اٹھ کے دیکھا تو ٹرک کے پاس سے ایک کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی جانور کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب اس طرف نظر ڈالی تو ہلکی ہلکی سی روشنی نظر آئی، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے جنگل میں۔ ان کو بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا چکر ہے۔ جب یہ ٹرک کے پاس گئے، دیکھا تو وہاں کوئی جانور نہیں تھا، کوئی کتا موجود نہیں تھا، بلکہ وہ بھونکنے کی آواز اس آدمی کے پاس سے آ رہی تھی جو جنگل میں کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے جب ٹرک سے ٹارچ نکالی اور اس جانب لائٹ ماری تو دیکھا اس آدمی کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ فرنٹ کے جو 2 پوائنٹڈ دانت ہوتے ہیں وہ باہر نکلے ہوئے تھے، جیسے ویمپائرز کے ہوتے ہیں۔ اس کا اوپر والا جسم انسان کا تھا اور نیچے یعنی ویسٹ سے پاؤں تک ریچھ کا جسم تھا، جو بالوں سے بھرا ہوا تھا اور خونخوار جانور کی طرح وہ غرا رہا تھا۔ خوف سے جب ان کی ٹارچ لائٹ اس پرٹیکولر پوائنٹ سے ہل گئی اور پھر دوبارہ اس طرف انہوں نے لائٹ ماری تو وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ کافی انٹرسٹنگ واقعہ تھا۔ انفیکٹ آج کے دونوں واقعات ہی کافی انٹرسٹنگ تھے۔ ایک چھوٹی سی پوڈ کاسٹ ہے، 40-50 لوگ سنتے ہیں، اس میں سے 2-4 لوگ اپنے واقعات شیئر کر دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ اور طویل ہو تو اپنے واقعات ای میل کے ذریعے ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پہ یا ہمارے انسٹاگرام پیج پر بھی آپ اپنے واقعات آ کر شیئر کر سکتے ہیں، جو ہم آئندہ آنے والی اپنی ہارر اسٹوریز میں اور ہارر پوڈ کاسٹ میں شامل کریں گے۔ آپ کو دونوں سوشل اکاؤنٹس کے لنک ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ آج کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر اسٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی، یہ اسٹوریز پسند آئیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے، یہی ایک چیز ہے جو مجھے مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ خدا حافظ۔